الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جی محتشم، میرے ادارہ کے نونہالان، قابل صد احترام اساتذہ اکرام، ایڈمن سٹاف اور طلبہ، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے ایک شناخت بتانا چاہتا ہوں۔ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی شناخت ہوتی ہے۔ ہماری شناخت ہمارے ادارے ہیں جہاں سے ہم اٹھ کے آئے ہیں، اسی طریقے سے آپ کی بھی وہ شناخت ہے جو جن سے آپ اٹھ کر جائیں گے۔ میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور سیلیوٹ پیش کرتا ہوں اپنے ایک شائننگ سٹار کو جو ہمارے ادارے سے ہی ہیں اور اس تمام انتظامات کا سہرا ان کے سر ہے، اور وہ ہیں انجینئر اعجاز صاحب۔ ہمیشہ قومیں اپنے سپوتوں پر فخر کرتی ہیں اور یہی سپوت ہی اپنی قوم کی شناخت بنتے ہیں۔ تو میں انتہائی مسرت و فرحت محسوس کر رہا ہوں کہ یہ چراغ نہ بجھانے سے بجھے گا بلکہ یہ اور چراغوں کو جلائے گا۔ آج کا مقصد ہمارے محترم ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن جناب ساجد محمود خان صاحب نے آپ کے سامنے اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس کے بعد میں اپنی لب کشائی کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف سمجھتا ہوں، اور صرف اس مشن میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی خاطر میں ایک سعادت سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا پلیٹ فارم جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، اس میں 3 باتوں کو فوکس کیا گیا ہے، اور آپ نے جس ڈسپلن کے تحت، جس سکون کے تحت، جس شوق کے تحت، جس ولولے کے تحت اور جس جذبے کے تحت آپ ان باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، کام سے نہیں چرانا چاہیے۔ تو اقبال کا جو شعر ہے وہ آپ کے کانوں میں گونج رہا ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ آپ کو احسن تقویم بنایا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو مسلمان بنایا گیا ہے اور نبی آخر الزماں کی آخری امت میں شامل کیا گیا ہے۔ اس امت کے ذمے پیغمبروں کا کام ہے، اور اس کام کی ابتدا ان 3 چیزوں سے ہوتی ہے جو آپ نے پہلے دیکھا کہ ہمیں صفائی ستھرائی سے، نظافت سے، ہمیں ڈسپلن سے، اور ہمیں اپنے
کام میں دلچسپی سے جو ہے وہ آپ کے پاس حاصل ہوتی ہے۔ ہم اس کتاب کے حامل ہیں جس کے لیے کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہم تمام الحمدللہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں۔ سائنس کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن دیکھا جائے ان ثمرات کو حاصل کرنے کے لیے جو اصول و ضوابط ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید سے حاصل ہوتی ہیں۔ غور کریں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ساری باتیں آزمانے کے بعد ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، ہم ایک کنکلوژن کرتے ہیں، ہم ایک بات کو فائنل کرتے ہیں، جسے ہم یوں کہتے ہیں ہم کوئی لا بناتے ہیں، ہم کوئی پرنسپل بناتے ہیں، ہم اس میں کوئی نہ کوئی تھیوری بناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اب یہ کام کر لیں گے۔ لیکن اس تمام کے تمام کا فیچر ہمارے قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ ہم خوش قسمت قوم ہیں کہ اگر اس پر عمل کریں تو اتنی نیکیاں ہمیں ملتی ہیں جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے سے بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس قرآن مجید کو خدا را اس انداز سے اپنی زندگی کے اندر عمل کریں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس قرآن مجید مختلف تراجم میں، مختلف اصوات میں اور مختلف الحان میں موجود ہے۔ آپ اس سے بجائے کہ ہم کسی اور چیز کی طرف رجوع کریں تو ہم اس کی طرف رغبت کریں، اس سے ہماری اصلاح ہوگی، ہم میں نظافت آئے گی۔ جس کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو طہارت کے بغیر آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے، اور جس کتاب کو صرف ہاتھ لگانے کے لیے نظافت کی، طہارت کی شرط عائد کر دی گئی ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہماری زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا۔ ہم اس کو سمجھیں کہ اس کے اندر کیا ہے، کیسے ہے، تو وہ دور نہیں کہ ہم اس کو کیسے سمجھیں۔ تو آپ کے پاس اب جدید علوم کے لحاظ سے وہ ایپس موجود ہیں، وہ آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں جن پر آپ عمل کر کے، جن کو آپ چلا کر آپ اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میں آپ کے توسط سے یہ بات کہنے میں ذرا بھی تردد نہیں کروں گا کہ ہمارا کام صرف اور صرف نشستن، گفتن اور برخاستن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر کچھ ذہن پر ذرا سوچیں کہ اب ہم یہاں اکٹھے ہو گئے، ہم نے یہاں پہ 2 باتیں سن لیں اور پھر ہم چلے گئے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ماحول ہمارا 2-3 دنوں سے بنا ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ٹیفٹا کی مینجمنٹ، ہمارے چیئرمین جناب علی سلمان صدیق صاحب اور چیف آپریٹنگ آفیسر جناب بھروانہ صاحب اور زونل مینیجر جناب خان اسد صاحب، ان سب کا ویژن ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان کے ویژن کے ساتھ جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہی مل رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ یہ ساری باتیں، ساری چیزیں کیسے ممکن ہو سکتی ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ہم کیسے ڈیولپ کنٹری کی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں، تو بالکل ہم کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے آپ ہی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔
اگر آپ غور کریں، پہلی کام آپ کی تدریس ہے، آپ کا علم حاصل کرنا ہے، اور دوسرا کام آپ کے پاس اس کا عمل ہے، اور آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں جس میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں۔ جنرل ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد آپ کا ون سائیڈڈ کام ہوتا ہے، آپ ایک سائیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ایک چیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے بعد آپ ملٹی ڈائمینشن ہو جاتے ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خدا را اس بات کو آپ لوگ سمجھیں کہ یہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا، ہمارا اس طریقے سے ان باتوں کو سوچنا سمجھنا، اس کا ایک بہت بڑا اثر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اگر آپ غور کریں کہ ہر وقت جو ہمارے پاس اذان ہوتی ہے، 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، اور بالخصوص صبح کی اذان ہوتی ہے، تو صبح کی اذان کے اندر کچھ کلمات کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور باقی جو اذانیں ہیں اس میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا، اور اس میں کہا کیا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آج آپ قربانی دے رہے ہیں، آج آپ تعلیم کی طرف اپنا یہ ٹائم لگا رہے ہیں، آپ اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، تو آپ انشاءاللہ اس کے بینیفٹ بھی آپ حاصل کریں گے۔ اور اگر ہم صرف اور صرف لہو و لعب میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو یہ دیکھیے گا کہ نہ صرف ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں بلکہ اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، اور آنے والے اوقات کو ہم لوگ تباہ کر رہے ہیں۔ تو آج کے لحاظ سے آپ تمام لوگ اس بات کا عہد کریں گے کہ ہم نے اپنے سامنے کوئی نہ کوئی ویژن رکھنا ہے، ہم نے اپنے سامنے کوئی نہ کوئی ڈریم رکھنا ہے، ہم نے اپنے سامنے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا موٹیوز رکھنا ہے، ہم نے اپنے سامنے کوئی نہ کوئی ایسا ٹارگٹ رکھنا ہے، اور وہ ہمیشہ وہ ٹارگٹ آپ لوگ ہی اچیو کریں گے۔ ہماری انتظامیہ نے آپ کے اسٹاف کے لیے یہیں پر اتنی اچھی ٹریننگ کا اہتمام کیا ہے کہ ان کے لیے بھی ٹرینرز جو ہے وہ آپ کے پاس وہ مصروف ہیں، اور ان کو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے پاس جو آج کی ضرورت ہے آپ کو کس اینگل سے اور کس ڈائریکشن سے جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ جو کام ہمارا چل رہا ہے، آج ہمارا آخری سیشن ہے انشاءاللہ، کل سے باقاعدگی کے ساتھ آپ کی کلاسز جو ہیں وہ انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی، اور آپ کا سیشن جو ہے وہ آپ کے پاس اسی طریقے سے شروع ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے، اساتذہ کو کیا ضرورت ہے، کہ آگے جناب ہر آدمی کو ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ پنگوڑے سے لے کر قبر تک آپ علم حاصل کرو، علم لامتناہی ہے، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے نہ تو آپ کو کوئی عمر کی قید ہے اور نہ ہی کوئی جغرافیائی قید ہے۔ آج ہم گلوبل طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ آپ کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جو ہے ہم جڑ گئے ہیں، انٹر کنیکشن ہمارا ہو چکا ہے۔ آپ لوگ آج سے موٹیوز بنائیں، آج سے آپ لوگ اپنا ایک سٹینڈرڈ بنائیں، آپ لوگ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں۔ یہ ہم صرف اور صرف باتیں نہیں کر رہے بلکہ آپ نے یہ عملاً کام کرنا ہے، اور جب یہ آپ ایسی بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ آگے کامیابی کی طرف جائیں گے۔ ہمارا مشن کیا ہے وہ 2 طرح سے آپ کو سمجھانا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم صرف باتیں ہی کرتے ہیں، ہم صرف باتیں ہی کرتے ہیں کہ جناب نوکریاں نہیں ملتی، کوئی کام ہی نہیں ملتا۔ میں آپ کے وسعت سے یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جتنے بھی یہ ڈی اے ای الیکٹریکل اور ڈی اے ای آپ کے پاس میکینیکل ہیں، یہاں پہ صرف 2 ہی ہیں، آپ مجھے اس بچے کا بایو ڈیٹا دیں، آج اس بچے کا مجھے بایو ڈیٹا دیں، اس بچے کو مجھے ملوائیں جو بے روزگار ہو۔ اب ہمارے پاس اسی سیشن کے اندر
70 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے پینیٹریٹ ہو چکے ہیں، 70 بچے ہمارے جو ہے ماشاء اللہ سے پینیٹریٹ ہو گئے ہیں۔ اس سال کا پلان یہ ہے کہ ہمارے 3rd ایئر کے بچے انشاءاللہ ملتان کے اندر یا بہاولپور کے اندر جیسی بھی فیسیلیٹیشن ہوئی ان کو ہم انشاءاللہ ان پورے کے پورے کو جو ہے وہ ہم انٹرویو میں سے گزاریں گے اور ان کے رزلٹ آنے سے بھی پہلے ان کی جاب کی ایشورٹی دیں گے۔ عزیز طلبہ، اپنے آپ کو پہچانیے، ٹیکنیکل ایجوکیشن اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ آپ کسی ڈاکٹر سے اور کسی سائنٹسٹ سے بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ لوگ کما سکتے ہیں۔ ہماری عام بات کیا ہوتی ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، اب آپ گاڑی کہیں پہ ہٹ ہو جاتی ہے یا اس کا کوئی بمپر خراب ہو جاتا ہے یا کہیں آپ کے پاس اللہ نہ کرے کوئی بھی مس ہیپ ہونے کے بعد جب آپ اسے بنوانے جاتی ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس ڈینٹنگ پینڈنگ والا جو ہے وہ جو کہ بالکل را ہینڈ ہے، جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، تو وہ آپ سے کتنے پیسے لیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں انڈسٹریز کے اندر جو کمی ہے وہ کمی ایک ہے، وہ کیا ہے کہ را ہینڈ والا بھی اور پڑھا لکھا بھی اگر ایک ہی طرح سے بات کرے، ایک ہی طرح سے وہ جو ہے نا اس چیز کو ڈیل کرے تو دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا۔ قرآن مجید کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ٹیکنیکل ایجوکیشن جن کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں ہے تو وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ میکینیکل انجینئرنگ میں کام کر رہے ہیں، آپ میکینیکل ڈپلوما آپ لوگ کر رہے ہیں، تو آگے آپ کے لیے فیلڈ جو ہے وہ میکینیکل انجینئرنگ ہے کہ آپ اس میں جائیں، آپ اسے بتائیں کہ اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کی ڈسکرپشن دیں گے، جب آپ اس چیز کو بتائیں گے تو آپ نے اسے کیسے بتانا ہے، تو وہ اگلی بات ہمارے پاس آ جاتا ہے میڈیم آف انسٹرکشن۔ بات یاد رکھیں، ڈپلوما کرنے کے بعد آپ نے وہاں جا کر ورکر نہیں لگنا، آپ وہاں جا کر انشاءاللہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس ایز اے انجینئر ہوں گے، ایز اے سپروائزر ہوں گے، یا آپ کے پاس کسی نہ کسی آپ کے پاس ایک مینیجریل پوسٹ پر آپ کے پاس ہوں گے، جہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ کس طرح فائنل فارمیٹ میں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے برابر میں ہی اسی طریقے سے پیچھے جو ہے ایک انڈسٹری ہے، اس کے اندر بھی آپ لوگ جا کر دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس جو آپ کے انجینئرز ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ کانفیڈنس پیدا کرنا، یہ باتیں لانا اور ان چیزوں کو کرنا وہ کیسے ہوگا، وہ ہمارے پاس میڈیم ہوگا۔ یاد رکھیں، انگلش لینگویج جو ہے وہ ایسی لینگویج ہے جو 53 کنٹریز کی آفیشیل لینگویج ہے۔ ہمارا فرار صرف اور صرف اس سے ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس میں میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ ہمارا یہ ہو گیا تو ہمیں تو کچھ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی زبان، سب سے اول، سب سے پہلے پوزیشن پر عربک ہے، عربی زبان ہے، اور وہ ہم اس کے ہولڈر ہیں۔ کیسے؟ ہم ہر نماز کے اندر، ہمارا ہر دین کا کام وہ اسی لینگویج کے تابع ہے۔ ہم نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم جب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جب ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جب ہم اپنی کوئی حاجت بیان کر رہے ہیں تو ہم اس کو عربی میں کیوں ہم بتائیں؟ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیزوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جو خول ہے اس کو توڑ ڈالو، یہ خول توڑ ڈالو کہ جناب یہ جو ہے نا آپ بھی انگلش میں بول سکتے ہیں، آپ بھی انگلش میں بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی ٹکر نہیں ہے۔ ایگزام بھی آپ لوگ انگلش میں دے سکتے ہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو اپ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس لیول پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو لے آئیں گے تو انشاءاللہ کوئی ایسا موقع نہیں ہوگا جو ہم وہ اپنے ہاتھ سے جانے دیں۔ اب ہمارا نیکسٹ جو ہے 2023 کے بعد
ہمارے پاس کوئی ادارہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے نیچے نہیں ہوگا۔ اس ویژن کے تحت یعنی آپ یہاں سے پڑھ رہے ہیں، آپ کی جاب ہو گئی ہے، فوراً میں آپ کے پاس جاب ہو گئی ہے، تو آپ وہاں جا کر ایکویولنسی کے تحت آپ آگے بھی پینیٹریٹ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا گلوبل جو آپ کے پاس ایک ولیج بن گیا ہے، اس کے اندر ہماری یہ والی باتیں ہیں کہ ہم ان پر فوکس کریں۔ میں امید رکھوں گا کہ آپ لوگ ان میری گزارشات کو آپ عملی طور پر سوچیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ ساجد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو میں اسی کے لیے لفظ خودی کو آپ لوگوں سے کہوں گا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اتنا زیادہ، آپ جب خود سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، آج کے لحاظ سے آپ نے یہ اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، اور میں نے ایک آپ لوگوں کو ایک کھلا چیلنج دینا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے، آپ کو کوئی آپ کے پاس کوئی بھی آپ کی کیوری ہے، آپ ڈائریکٹ میرے پاس آئیں، ساجد صاحب کے پاس آئیں، اپنے ٹیچر کے پاس آئیں، آپ اس کو ڈسکس کریں۔ جب آپ سیلف سیٹسفائیڈ ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم وہ ہیرے ہیں جنہیں پہچانا ہی نہیں گیا۔ تو آج کے لحاظ سے میں آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے ٹارگٹس جو آپ لوگ اچیو کریں گے تو اس کے لیے آپ اچھا ڈریم رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ اس کو وہ لے کر حاصل کر پائیں گے۔ کندن جسے ہم سونا کہتے ہیں وہ آگ میں جل کر ہی کندن ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ یہاں پہ تلخ باتیں وہ کی جا رہی ہیں، میں انہیں بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کے لحاظ سے تلخ ہوں گی، لیکن وہ دیکھنا کہ وہ ایک ایسا آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے تریاک ہوگا، وہ ایسا ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ایسا فارمولہ ہوگا جو زندگی میں آپ کو کامیاب کرے گا۔ ڈسپلن کی جو بات ہوئی ہمارے پاس، ہم نے یہ کہا ہے کہ 8:15 بجے کے بعد کوئی بچہ انٹر نہیں ہو سکتا، تو یہ آپ کو ایسا ڈسپلن دیا جا رہا ہے جس کی تفصیل جو ہے عملاً تفصیل ہمارے دین اسلام نے دی ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہر طرف اب ماہ سیام کی آمد کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو آپ دیکھیے اس کے اندر کسی کو کوئی رعایت نہیں دی گئی، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی آپ کے پاس یہ جو ہے وہ جس کے پاس سورسز اویلیبل ہیں، جس کے پاس سورسز اویلیبل نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ ریجن علیحدہ ہے، یہ ریجن علیحدہ ہے، ایسا نہیں کہا گیا۔ روزے کا جو ٹائم ہے، سردی گرمی، یہ سب کے لیے ایک ہی کر دیا گیا ہے۔ تو میرے چاند، میرے دوست، یہی بڑی بات ہے کہ آج اگر آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کر لیا، اگر آپ نے ٹائم پر آنا شروع کر دیا، اور آپ سب نے عہد کر لیا کہ ہم نے جتنا ٹائم ہے ہم نے گزارنا ہے، جتنا ٹائم ہے ہم نے پڑھنا ہے، تو یہ گواہ رہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہوں، الصوم لی وانا اجزی بہی، اور میں اسی سے یہ والی تشریف جو ہے نا وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میں نے اللہ کے ولی سے یہ والی بات سنی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم محنت کرو اور محنت کے لیے اللہ کے ساتھ اس لو لگا دو تو کامیابی آٹومیٹکلی تمہیں ملے گی۔ تو عزیز طلبہ، میں آپ لوگوں سے آخری گزارش یہی کروں گا کہ ابھی میں اس کو عملاً دیکھنا چاہتا ہوں۔ عملاً ثبوت یہ ہوگا کہ ابھی جیسے ہی ہمارا یہ سیشن یہاں سے ختم ہوگا، میں وہ دیکھوں گا کہ آپ کس ڈسپلن کے تحت آپ واپس کلاسز میں جاتے ہیں۔ ابھی یہ بات جو ہے وہ آپ کے پاس ثابت ہو جائے گی کہ یہ صرف گفتن، نشستن اور برخاستن تھا یا عملاً ہم اسے کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں ہماری ہی جو ہے وہ آپ کا بھلائی ہے،
ہمارا ہی ویژن ہے، ہم نے ہی آگے بڑھنا ہے اور ہم نے ہی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اور جب ہمارے پاس، یاد رکھیں، بے روزگاری ختم ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا پاکستان بہت ترقی کرے گا اور ہم سب ترقی کریں گے۔ آخر پہ میں آپ سب طلباء کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور بالخصوص میں انجینئر اعجاز صاحب کا، اس کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جو انہوں نے یہ اس میں حصہ ڈالا ہے اور وہ ایسا چراغ جو انہوں نے جلایا ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ انشاءاللہ تا قیامت ملے گا، اور یہ انہوں نے حق ادا کیا ہے اور انہیں میں سیلیوٹ کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔